نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ شعبان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر گیا، شب برات بھی گزر گئی، اب رمضان کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال، اس کا ویلکم ہے اور رمضان المبارک کی تیاری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا اور اہمیت والا ہے۔ جتنی برکتیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنی برکتیں کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ویسے تو پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اپنا نام جوڑ دیا ہے۔ جس چیز کے ساتھ بھی اللہ کا نام جڑ گیا اور جس کے ساتھ اللہ کا نام آ گیا، بس اس کی شان اور اس کی عظمت دوگنی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ آپ دیکھیے جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، جو نہیں بھی کر کے آئے ہیں وہ ان کو بھی معلوم ہے کہ وہ خانہ کعبہ کیا ہے۔ وہ صرف ایک چار دیواری ہے، پرانے پتھروں کا بنا ہوا ہے، پلاسٹر بھی اس پہ نہیں ہے، پینٹ اور رنگ روغن تو دور کی بات ہے، دیکھنے میں زیادہ خوبصورت اچھا نہیں ہے، کبھی ٹوٹ گیا تو اور بوسیدہ نظر آتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے ساری دنیا کے مسلمان اس کو دیکھنے کے لیے پھر بھی پاگل بنے ہوئے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے سر پر جنون سوار ہے کہ کسی طرح وہاں چلے جائے اور وہ چار دیواری دیکھ آئے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس گھر کے ساتھ، اس چار دیواری کے ساتھ اللہ کا نام جڑ گیا، اس کو بیت اللہ، اللہ کا گھر کہا جانے لگا۔ بس ایسی عظمت، ایسی کشش اللہ کے نام کی اس میں پیدا ہوئی، ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اسی فکر میں ہیں کہ بس ہم ایک مرتبہ کم سے کم وہاں چلے جائیں اور اس گھر کو دیکھ آئیں۔ یہی مسئلہ بالکل رمضان المبارک کا ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سب اللہ کے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رمضان الشہری، یہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں اللہ نے اپنا مہینہ فرمایا، اپنا نام رمضان کے ساتھ جوڑ دیا، بس رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں رمضان کی فضیلتیں بتا دوں اور اللہ کی جو برکتیں رمضان میں نازل ہوتی ہیں اگر میں کھول کھول کر پوری تمہیں بیان کر دوں تو تم اس بات کی تمنا، آرزو اور اس بات کی دعا کرو گے
اے اللہ پورے سال کو رمضان ہی بنا دے۔ اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ کے رمضان کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی یہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کی فضیلت اور برکت کو جانتے تھے۔ آپ کا حال کیا تھا؟ یہ حدیث کئی مرتبہ بتائی جا چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، رمضان کے 2 مہینے پہلے سے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دیتے تھے، اے اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ مجھے رمضان کا مہینہ حاصل ہو جائے، رمضان کی برکتیں مجھے حاصل ہو جائے، اتنی میری عمر میں برکت عطا فرما دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا تھا۔ ایسا رمضان کا اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ ایک حدیث میں فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول رمضان کے مہینے میں اپنے تہبند کو، اپنی لنگی کو ٹائٹ کر لیتے تھے اور ہمارے پاس بستر میں رات کو نہیں آتے تھے۔ یعنی ازواجی جو تعلقات ہیں، پورے رمضان ازواجی تعلقات ہم سے نہیں بناتے تھے، رمضان کے قدر کی وجہ سے، کہ کہیں رمضان کے اہتمام میں، رمضان کی عبادت میں، رمضان کی برکتوں میں مجھ سے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی ناقدری مجھ سے ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا تھا، پیلا پڑ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اپنے صحابہ سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے 1 دن پہلے، شعبان کا آخری دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں نصیحت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، ایسے مہینے میں تم داخل ہو رہے ہو جس کے دن کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے دن میں روزے رکھنے تم پر فرض کیے ہیں۔ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دن کے روزے فرض کیے، اور ایسے مہینے میں تم اب داخل ہو رہے ہو کہ اس مہینے کی رات کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے، رات کی عبادتوں کے ثواب کو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہوتی ہیں ان میں خاص عبادت ہوتی ہے تراویح کی عبادت، وہ بڑی فضیلت والی عبادت ہے، اور تہجد کی جو نمازیں ہیں رمضان المبارک میں جو پڑھی جاتی ہیں ان کا ثواب عام دنوں کی نمازوں سے اور عام دنوں کی تہجدوں سے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کی عبادتوں کے ثواب کو بڑھا دیا گیا۔ کتنا بڑھایا یہ بھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی بندہ 1 نفل پڑھے گا، اگر کوئی آدمی 1 نفل پڑھے گا رمضان کے مہینے میں، تو اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا رمضان کے علاوہ فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں نفلی عبادتوں کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں نفل پڑھے گا تو اس کو رمضان کے علاوہ فرض پڑھنے کے ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ نفل کا ثواب تو یہ ہے، اور فرضوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، ایک فرض پڑھے گا، کوئی بھی فرض ادا کرے، فرض اگر کوئی رمضان کے مہینے میں ادا کرے گا تو اس کو 70 گنا ثواب دیا جائے گا۔
یعنی رمضان کے علاوہ آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو بعض روایات میں لکھا ہے 25 گنا ثواب دیا جاتا ہے، بعض میں 27 گنا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں جس مہینے میں تم داخل ہو رہے ہو یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ یعنی یہ برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو بھوک کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ گرمی کے زمانے میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بڑی اس کے پیاس اس کی بھڑکتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور جب آدمی پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کے مزاج میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ بھوکے پیاسے 2-4 گھنٹے رہ کر دیکھیں، چڑچڑاہٹ آدمی کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جائے آدمی بھڑک اٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صبر کا مہینہ ہے، اگر غصہ آئے کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس پر صبر کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی تم سے جھگڑنے کے لیے آ جائے، کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو پہلے ہی کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے موڈ میں نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرما دی کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو غصہ زیادہ آئے گا، لوگوں کے مزاج میں چڑچڑاہٹ زیادہ پیدا ہوگی، اسی لیے حضور نے اس کا علاج بھی بیان فرما دیا کہ صبر کیا کرو، اور جب تم صبر کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب تم صبر کر لو گے، کوئی بات تمہارے مزاج کے خلاف ہو گئی، تمہاری طبیعت کے خلاف ہو گئی، غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، آدمی اس پر لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، اور جب صبر کرو گے تو پھر تمہیں جنت اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ غمخواری کہتے ہیں دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، غمخواری کہتے ہیں دوسروں کے غم اور مصیبت میں ان کا شریک ہونا، غمخواری کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کو غمخواری کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں، آدمی مالدار بھی ہے غریب بھی ہے۔ جو مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس سحری کا انتظام بھی ہوتا ہے، افطار کا انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کبھی سحری کا انتظام ہوا نہیں ہوا تو نہیں، کبھی افطار کا انتظام ہوا اور نہیں ہوا تو نہیں۔ آدمی پورے دن روزے سے ہے، پھر اسے افطار نہ ملے تو یہ کتنی بڑی اس کے لیے آزمائش ہے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا پڑ جائے کتنی پریشانی اور مصیبت مشقت ہوتی ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمخواری کا مہینہ ہے، جو مالدار ہیں ان کو غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنی چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو مالدار ہیں وہ غریبوں کا خیال رکھیں، آس پڑوس میں اپنے تعلق والوں رشتہ داروں پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی غریب کم حیثیت والا نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ غمخواری ہمدردی کا معاملہ کریں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر آدمی کو اس بات کا تجربہ ہے۔ آپ دیکھیں رمضان میں غریب سے غریب آدمی بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ پورے رمضان وہ نعمتیں نصیب نہیں ہوتی۔ ایک سے ایک فروٹ، ایک سے ایک پھل، ایک سے ایک کھانے، ایک سے ایک چیزیں ہر آدمی کے دسترخوان پر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن ایمان والے کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے،
اس مہینے میں جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور روزے رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی۔ ذرا اس کو دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ اس رمضان کی جو عبادتیں ہیں، عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مہینے میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جائے اس کی تیاری اور رمضان کا اہتمام یہ ہے کہ تم رمضان میں زیادہ عبادتیں کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کو دینے کا مہینہ ہے، لوگوں کو بخشنے کا مہینہ ہے۔ حضور نے اس کا مطلب یہ ہے غمخواری کا مہینہ کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اپنے مالوں میں سخاوت دکھایا کرو اور تم اپنے مال کو لوگوں کو لٹایا کرو۔ اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی پریشانی تم کو پہنچ جائے تو اس پر صبر کیا کرو، یعنی گناہوں سے بچا کرو۔ تو اس حدیث سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں رمضان کی تیاری کے متعلق۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ رمضان میں آدمی اپنی عبادتوں کو بڑھا دے، اپنے گناہوں کو کم کر دے، اور جو خیر خیرات، جو مال و دولت اس آدمی کے پاس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ خیر خیرات کرے۔ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہے رمضان کی تیاری۔ تو رمضان کی تیاری اس حدیث سے معلوم ہوئی 3 کام: عبادتوں کو بڑھا دیا جائے، گناہوں میں کمی کر دی جائے، اور اپنے مال میں صدقہ خیرات خوب کیا جائے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔